دکھائے
ہونے کو ہے، کیونکہ 3 عشرے ہیں اس مہینے میں، ہر مہینے میں ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کے 3 عشروں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے دیگر عشروں پہ یا دیگر مہینوں پہ۔ فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ بخشش کا ہے اور تیسرا جو ہے عتق من النار، جہنم سے آزاد ہونے کا ہے۔ مہینہ اس لیے فضیلت والا ہے، 3 مہینے تھے، رجب، شعبان اور رمضان۔ فرمایا رجب شہر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جتنی عبادت اور روزے آپ نے لگاتار شعبان میں رکھے ہیں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے اتنی اہتمام نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا پڑا کہ آپ اتنی کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت کے اوپر بھی اللہ شعبان کے مہینے بھی فرض کرتے جیسے رمضان کے ہیں۔ آپ شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اور رمضان کے چاند سے بھی زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا شعبان اور رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، جیسے جمعہ کا استقبال جمعرات کرتی ہے، یوم الخمیس استقبال ہے یوم الجمعہ کا، اور رمضان کا استقبال شعبان ہے کہ جو اللہ تعالی نے رحمت رمضان میں برسانی ہے، نازل فرمانی ہے، اس کے تمام شعبے اللہ شعبان میں کھول دیتے۔ فرمائے ایک رات رجب میں اہم اور دوسری رات شعبان کی بھی اہم، اور رجب کی رات لیلۃ المعراج ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو عرش بری پر بلایا اور ان کو معراج کروایا، یعنی عروج، اوپر کو جانا، بلندی پہ جانا، معراج عروج، بلندی پہ۔ اتنی بلندی جو آپ کو ملی، رب کی پوری کائنات میں رب نے خود کسی کو اور عروج دیے ہی نہیں، رب چاہتے دے سکتے ہو، حالانکہ جبرائیل 600 پر ہے، اس کا ایک پر کھل جائے تو مشرق و مغرب تک چلا جائے۔ اتنی بڑے پر رکھنے والا جبرائیل، پر ہمیشہ اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ہر وہ پرندہ جو اڑتا ہے وہ پروں کی زور پہ اڑتا ہے، اگر پر کاٹ لیے جائیں تو بڑے سے بڑے پرندے بھی نہیں اڑ سکتے، طاقتور نہیں اڑ سکتے۔ تو جبرائیل کی پرواز پروں کی وجہ سے اتنی تھی کہ آپ ایک آن میں عرش کے نیچے ہوتے اور دوسری پلک جھپکتی تو آپ زمین کے اوپر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ لیکن جب معراج کی رات جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ گئے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل پیچھے ہٹ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت شادی فرماتے تھے کہ جہاں جبرائیل کی پرواز کی انتہا ہے، وہیں سے آمنہ کے لال کی پرواز کی ابتدا ہے۔
سبحان اللہ. یہ عروج ہے جو جبرائیل کو نہیں ملا، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، کسی بشر کو، کسی مخلوق کو نہیں ملا. جامنہ کے لال کو یہ رجب کے مہینے کی رات اتنی اہم رات کہ رب نے اپنے حبیب کو قرب بھی دیا، توجہ بھی دی، محبت بھی دی، قربت بھی دی، رحمت سے نوازا. فرمایا جب آمنہ کے لال عرش بری کے قریب پہنچے فَأَرَادَ أَن يَخْلَعْنَ عَلَيْهِ، آپ کے دل میں آیا کہ جوتا تو اتار دوں کیونکہ میرے اللہ کا عرش بری ہے. فَنَادَى رَبَّهُ، رب ذو الجلال نے آواز دی، فرمایا یا حبیبی یا محمد، اے میرا محبوب میرا محمد، لماذا اردت ان تخلعن علیہ، کیوں ارادہ کیا جوتا اتارنے کا؟ فرمایا میرے مولا میں ڈر گیا ہوں، یہ تو عرش بری ہے، عرش پاک ہے. آپ نے تو میرے بھائی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جوتا اتروا دیا تھا. فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے میرا کلیم یہ تو وادی پاک ہے، جوتا اتار دو، آگے جوتا پہن کے نہیں جانا. فرمایا یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب میرا محمد، فَإِنْ كَانَ مُوسَىٰ أَرَادَ، اگر موسیٰ مراد ہے وَأَنْتَ الْمُرَاد، آخر مراد ہو. وَإِنْ كَانَ مُوسَىٰ مُحِبُّ وَأَنْتَ الْمَحْبُوبُ، وَإِنْ كَانَ مُوسَىٰ طَلَبُ وَأَنْتَ الْمَطْلُوبُ. آپ میں اور میرے کلیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فرمایا فَاسْأَلْنِي یا حبیبی یا محمد، فَاسْأَلْنِي إِنِّي سَمِيعٌ مُجِيبٌ. اے میرا محبوب میرا محمد میرا کملی والا، سوال کرتے جائیں میں رب آپ کا سنتا بھی جاؤں گا، قبول بھی کرتا جاؤں گا. اور میں یا ربی انی لا اسألک، یا اللہ میں آج اپنی ماں آمنہ کا، لا اسألنی آمنة الذی ولدتنی، میں اپنی ماں آمنہ کا سوال نہیں کرتا آپ سے، ولا حلیمة الذی ارضعتنی، نالیمہ سعدیہ کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے مجھے پالا ہے، ولا فاطمة ابنتی، نہ خاتون جنت اپنی بیٹی فاطمہ کا سوال کرتا ہوں. پھر میرا محبوب کس چیز کا سوال ہے؟ فرمایا ولیکن امتی، یا اللہ میں اتنی قرب میں آ کے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں. فرمایا فنادى ربه، فرمایا یا نبی الرحمہ، اے میرا رحمت والا نبی، اے میرا شفقت والا نبی، اتنی پیار ہے آپ کو امت کے ساتھ. ہم سمجھ گئے آپ کو امت سے بہت پیار ہے، یہاں آ کے بھی آپ امت کو یاد کر رہے ہیں. فرمایا آپ سوال کریں گے، فرمائیں گے امتی امتی، تو میں آپ کا رب آپ کو جواب دوں گا، یا حبیبی رحمتی رحمتی
رحمتی. فرمایا اللہ نے معراج کروایا اور اپنے محبوب کو نوازا، شفقت سے نوازا، کرم سے نوازا، فضل سے نوازا. فرمائیے معراج والی رات تھی، پھر شعبان کا مہینہ آیا. فرمایا میرا محبوب ہم ایک رات متعین کر دیتی ہیں، اس رات کا نام ہے لیلۃ البراء، جس کے اندر ہم آسمان دنیا پہ آ جائیں گے اور دیکھیں گے کون ہے اس رات کے اندر جاگنے والا، معافی مانگنے والا گناہوں کی. جو بھی معافی مانگے گا معاف کر دیں گے، ہم اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. جو رزق مانگے گا برکت عطا کر دیں گے، جو حیاتی عمر میں برکت مانگے گا ہم عمر میں برکت بھی ڈال دیں گے. یہ لیلۃ البراء ہے، بجٹ کی رات ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات ہے. اس کی بھی بڑی فضیلت، مہینے فضیلت والے راتیں بھی ساتھ ایک ایک رات. فرمایا اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. فرمایا رمضان کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ملی ہے. کیا ملی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا اس مہینے کے اندر ہم نے چناؤ کیا، انتخاب کیا، اپنا کلام اتارا. جب ہم نہ کلال غار حرا میں تھے، رمضان کا مہینہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. فرمایا رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ ہے اور اس کی رات تاک ہے، ہم نے اپنا قرآن اتارا ہے. کس پہ اتارا؟ فرمایا اپنے محبوب کے پاس اتارا، قلب محمد پہ اتارا ہے. کلام بھی نور، جس کا کلام ہے وہ بھی نور. اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. فرمایا جو لانے والا ہے وہ نوریوں کا سردار، روح الامین ہے. امانت یعنی اس کو وہ امانت ملی، یہ امین السماوات ہے. ساتوں آسمانوں میں جبرائیل جیسا امین کوئی نہیں. یا اللہ اتنی بڑی امانت ملی ہے، ملے گی کس کو؟ عطا کس کو ہوگی؟ فرمایا امین الارض، وہ امین السماوات ہے، یہ امین الارض ہے. آمنہ کے لال فرمایا وہ بھی امین ہے، یہ بھی امین ہے. فرمایا امانت اللہ کی ہے کیا؟ رب کا قرآن کلام. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یا رمضان کا مہینہ اتنی مختلف، بظاہر تو ایک رمضان مہینہ ہے، بظاہر ایک لفظ ہے، بظاہر ایک مہینہ ہے، لیکن نہ ایک لفظ پہ محدود ہے، نہ رمضان ایک مہینے تک محدود ہے. فرمایا بظاہر تو رمضان ایک لفظ ہے، بظاہر قرآن بھی ایک لفظ ہے، لیکن جب قرآن کو کھولو تو پتہ چلتا ہے 30 پارے موجود ہیں، لاکھوں الفاظ موجود ہیں. جب قرآن کو کھولو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آدھا حصہ مکی ہے، آدھا حصہ مدنی ہے. جب قرآن کو پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے میرے اللہ کی شان کیا ہے، میرے اللہ کا مقام. بظاہر تو ایک لفظ ہے قرآن، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی شان بھی اسی قرآن میں ہے. بظاہر لفظ قرآن ہے، دنیا کا تذکرہ قرآن میں ہے، لفظ قرآن ہے. فرمایا دنیا کتنے دنوں میں بنی؟ قرآن میں ہے. فرمایا آسمانوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، زمینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، چاند سورج ستاروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، دن رات کا تذکرہ قرآن میں ہے، موسم بہار کا تذکرہ قرآن میں ہے.
فرمایا موسم خزاں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اشجار کا تذکرہ قرآن میں ہے، فرمایا انسانوں کے احوال قرآن میں ہے، جنات کے احوال قرآن میں ہے، ملائکہ کے تذکرے قرآن میں ہے، عرش بری کا حوالہ قرآن میں ہے، اللہ کی کرسی کا حوالہ قرآن میں ہے، میرے اللہ کی قدرت و طاقت کا تذکرہ قرآن میں ہے، میرے اللہ کی صفات ساری قرآن میں ہے، انبیاء کے مقامات و تذکرے قرآن میں ہے، ان کی امتوں کے تذکرے قرآن میں ہے، سمندر کا قرآن میں اور دریاؤں کا قرآن میں، پہاڑوں کا قرآن میں، فرمایا حقوق بھی سارے قرآن میں، وراثت کے معاملات بھی قرآن میں، فرمایا شفا کے آیات بھی قرآن میں، عمر حج کا تذکرہ قرآن میں، زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں، روزے کی فرضیت بھی قرآن میں، رمضان کا حوالہ بھی قرآن میں، جنت کا تذکرہ بھی قرآن میں، جہنم کا قرآن میں، قیامت کا تذکرہ بھی قرآن میں، قبر کا تذکرہ بھی قرآن میں، فرمایا ساری چیزوں کا حل قرآن میں، مشکلات کا حل بھی قرآن میں، غموں کا مداوع بھی قرآن میں، اطمینان و سکون اور راحت کا تذکرہ اور تسبیح و وظیفہ بھی قرآن میں، قرضہ ہو گیا حل قرآن میں ہے، شادی نہیں ہوتی وظیفہ قرآن میں ہے، اولاد نہیں ہوتی قرآن میں وظیفہ ہے، بیٹا نہیں ہوتا وظیفہ قرآن میں ہے، بیٹی کی خواہش ہے وظیفہ قرآن میں ہے، فرمایا سارے تو وظیفے قرآن میں، سارے اعمال لفظ ایک قرآن ہے لیکن اندر کیا ہے؟ فرمایا پورا سمندر قرآن کے اندر ہے۔ اب چلے سمندر بظاہر ایک لفظ ہے سمندر، چلے 360 مخلوق تو سمندر کے اندر دریافت ہو چکی ہے، جا کے دیکھو ہیرے ملے تو سمندر سے، جزیرے ملے تو سمندر سے، نعمتیں ملے، تیل ملے تو سمندر سے، بے شمار چیزوں کا تعلق سمندر سے، بظاہر لفظ سمندر ہے، بظاہر لفظ دنیا ہے، جا کے دیکھو دنیا میں کیا نہیں ہے، ایک لفظ کے اندر داخل ہو جاؤ تو اندر ایسی چیزیں کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ بظاہر ایک لفظ ہے، اماں ماں ہونا ایک لفظ ہے، لیکن جب ماں کا لفظ آئے گا پتہ چلے گا وہ خاتون بھی ہے، پتہ چلے گا وہ ماں بھی ہے، پتہ چلے گا وہ بیوی بھی ہے کسی کی، وہ بیٹی بھی ہے کسی کی، وہ بہو بھی ہے کسی کی، اس کے ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ناک بھی ہے، ہونٹ بھی ہے۔ جب لفظ انسان آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہے، علم ہے، عقل ہے، شعور ہے، عمل ہے، کتنی چیزیں لفظ انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ لفظ تو ایک ہوتا ہے، اندر کھلتی جاتی ہیں چیزیں، اسی لیے فرمایا لفظ تو صرف رمضان ہے، لیکن اس کے اندر پتہ نہیں اللہ نے کتنی چیزیں بھر رکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے یہ مہینے اتنی مقدس بنا دیے، رمضان کا مہینہ منتخب کر دیا کہ اس کے اندر ہم نے رمضان اور قرآن کو جوڑ دیا، اس کی نسبت کو جوڑ دیا۔ قیامت کے دن رمضان کی شفاعت کرے گا، قرآن کی شفاعت کرے گا۔ رمضان کے پاس بھی زبان ہوگی، قرآن کے پاس بھی زبان ہوگی، دونوں کی نسبت جوڑ دی۔ صرف رمضان میں قرآن محفوظ نہیں، بظاہر لفظ قرآن رمضان ہے، اس کے اندر روزہ بھی ہے،
بظاہر لفظ رمضان ہے، اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر تلاوت بھی ہے، اس کے اندر عبادت بھی ہے۔ بظاہر رمضان ہے، اس کے اندر تراویح بھی ہے، اس رمضان کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، صبر بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، بردباری بھی ہے، ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکات بھی ہے، فطرہ بھی ہے، رحم بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ بلکہ اسی رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی رمضان میں رب الجلال شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں۔ اسی رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی رمضان میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اسی رمضان میں رب الجلال اپنی مخلوق کے ہونٹوں کو دیکھتے ہیں۔ سحری اسی رمضان کی، افطاری اسی رمضان کی، کہ جو دعا مانگے بندے خدا رب الجلال فرماتے ہیں ہم رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ بدبخت و بدنصیب انسان ہے کہ رمضان کے اندر کرم کے دروازے کھل جائیں، فضل کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی عطا کے دروازے کھل جائیں، لٹانے کے لیے دروازے کھول دے، خزانے پھینک دے، پھر بھی انسان کہے کہ ہے میں بھوکا ہوں، ہے میں پیاسا ہوں۔ رب فرماتے ہیں تو نے اس در تک رسائی حاصل ہی نہیں کی، جہاں تو نے برتن رکھا ہے وہ نل تو چلتا ہی نہیں ہے، وہ تو نل بیکار ہے، وہ تو چشمے خشک ہوئے پڑے ہیں۔ تجھے اپنی بالٹی، اپنا برتن اس نل کے نیچے رکھنا تھا جہاں پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جہاں پہ رواں دواں پانی ہے، کہ چشمہ ہے کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ وہ میرے اللہ کا دروازہ ہے جو اللہ نے رمضان میں بھی کھول رکھا ہے۔ اور میرا رمضان کا مہینہ عفو کو درگزر کا ہے کہ تو نے دعا مانگی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ہم نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو نے دعا مانگی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہم نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا، تیرے کو رحمتوں کو نازل کر دیا۔ تو نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نے تجھے دنیا کی بھلائی بھی دی، آخرت کی بھی وعدہ کر دیا، اور جہنم کی آگ سے تجھے نجات عطا کر دی۔ بظاہر لفظ رمضان ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں چھپی ہیں۔ سیکھنے کا مہینہ، سمجھنے کا مہینہ، تدریس کا مہینہ، اخلاق کا مہینہ، حوصلے کا مہینہ۔ اسی کے اندر رب تجھے تیری بھوک کا ثواب دے، تیری پیاس کا ثواب دے، تیرے حیا و شرم کا ثواب دے، تجھے تیری خاموشی کا ثواب دے، تیری نیند کا ثواب دے، تیرے دنیا داری کے کام کا ثواب دے، عورت تیری بکائے اضافی ثواب دے، افطاری کا انتظام کرے، اضافی ثواب حاصل کرے۔ روزے دار جو لباس پہنتا ہے لباس کا ثواب ملے گا۔ جو روزے دار دنیا کا کام ایک نیکی کرے گا اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ رمضان سے پہلے تو نے نفل پڑھے تو نفل 1 کا ثواب ملا، رمضان میں نفل پڑھی تو تجھے سنت کے برابر ثواب ملے گا۔ سنت بڑی ہے واجب کے برابر ملے گا، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ فرض ادا کیا تو 10 فرضوں سے بھی زیادہ ثواب اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی عطا ہے۔ تو نے رمضان کا احترام نہیں کیا، رمضان تیرے دروازے تک پہنچا ہے، تو نے رمضان کو پیش کر دی۔ تو نے کہا دن بڑا ہے، روزہ میرے سے نہیں رکھا جاتا۔ قیامت کے دن قبر میں سوئے لوگوں سے اگر کوئی سوال کرے کہ تم کس چیز کی تمنا رکھتے ہو، کہ جنت میں گئے لوگوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں کس چیز کی تمنا ہے، وہ کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج دے، ایک روزہ رکھ کے پھر آ جائیں۔ روزے کا جو لطف آتا تھا وہ کسی اور عبادت میں مزہ نہیں ہے۔ کہ روزہ نہیں ملے گا، فرشتے روزہ نہیں رکھ سکتے، تجھے رب نے روزے کی نعمت دی ہے۔ تم نے روزے کو کیا سمجھ رکھا ہے
جبر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. نہیں، روزہ تیری جسمانی صحت کو بھی دیتا ہے تقویت، تجھے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے. جب تیرے بدن کے اندر بھوک اور پیاس بڑھتی ہے، تیرے بدن کے اندر کمزوری آتی ہے، جتنی بیماریاں وقفی تیرے بدن میں ایک وجود بنا چکی ہوتی ہیں، روزے کی برکت سے وہ بیماریاں جراثیم مردہ ہو جاتی ہیں، اور روزہ تجھے توانائی دیتا ہے، صحت دیتا ہے. میں نے بڑے ڈاکٹروں سے سنا، مجھے کئی مرتبہ رمضان کے مہینے میں تکلیف ہوئی مدینہ منورہ میں. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کیا کروں روزے کا؟ انہوں نے کہا روزہ کبھی نہیں چھوڑنا، ہماری دوائی وہ اثر نہیں کرتی جو میرے رب کا روزہ اثر کرتا ہے. یہ روزے کی برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہم بیماریوں سے روزے کی وجہ سے ٹھیک ہوئے ہیں. آج بھی روزہ انسانوں کے لیے صحت کو بھی فائدہ دے، بیماریوں کو بھی دور کرے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ الصوم لی، یہ صوم میرے لیے تھا، وَيَجْزِي بِهِ، اس کے لیے فرمایا میں رب اس کی جزا خود بن جاتا ہوں جس نے میرے رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اس لیے میرے بھائی، روزے کا اہتمام اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ نے اپنی صحت گنوا دی، آپ نے ایک موقع گنوا دیا، ایک قیمتی ہیرا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے بدنصیب انسان تھے کہ آپ نے در آئے مہمان کی قدر نہیں کی. دروازے تک آیا، شکر ادا کرو کہ تجھے رمضان کو تلاش کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑی، ملک در ملک نہیں جانا پڑا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رمضان کے روزے صرف مدینے میں رکھے جا سکتے ہیں، مکہ میں رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ حج صرف مکہ میں ہو سکتا ہے، وقوف عرفات کے میدان میں ہو سکتا ہے، اور رمی و جمار فرمایا مینا میں ہو سکتی ہے، اور صفا مروہ صرف صفا مروہ میں ہو سکتی ہے، طواف صرف کعبے کا ہو سکتا ہے. اور اب رمضان کے روزے کا بھی یہ اعلان فرما سکتے تھے کہ رمضان کے روزے جن میرے حبیب کے شہر میں آ کے رکھو. اور میں نہیں، رمضان کا مہینہ بھی میرے ہر بندے میرے چاہنے والے کے دروازے تک جائے گا، خود چل کے آئے گا. رحمت تیرے بعد چل کے آ گئی ہے، تجھے جانا نہیں پڑا، تیرے دروازے تک آ گئی ہے، تجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اب تجھے خود ہی اس کا استقبال کرنا ہے. اور در پہ آئے مہمان کا تو بندہ دشمن کا بھی استقبال کر لیتا ہے. آمنہ کے لال کے بعد جب حاتم تائی کی بیٹی آئی، آپ نے اپنی کملی مبارک بچھا ڈالی. دشمن کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، حیا سے اس کے بدن کو ڈھانپ دو. آپ نے چادر عطا کر دی. بھئی دشمن کا استقبال بھی آمنہ کے لال نے جو کیا. رمضان تو تیرا خیر خواہ مہینہ ہے، تیرا سجن مہینہ ہے، تجھے اللہ سے ملوانے والا ہے، اللہ کے قریب لے جانے والا ہے، اللہ کی قربت میں لے کے جانے والا ہے، فضل و کرم تجھے عطا ہونے والا ہے. اس رمضان میں بھی اگر بندہ اپنے رب کو نہ بنا سکا تو آمنہ کے لال مسجد نبوی کے اندر ایسے منبر پہ قدم رکھا تو آپ کے 3 سٹیپ یعنی 3 سیڑھی والا آپ کا منبر تھا. اس سے پہلے آپ کھجور کے تنے پہ ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ کھجور کا تنا ہے، آمنہ کے لال کو تکلیف ہوتی ہے. محبوب خدا کے لیے منبر بنایا گیا، منبر رکھا گیا، لیکن وہ تنا بھی ساتھ موجود تھا. آمنہ کے لال نے جب منبر کی طرف ہاتھ کیا، پڑھنے لگے تو وہ تنا سمجھ گیا کہ آج آپ کا پاک وقتر وقتر بدن میرے قریب نہیں آیا. تو وہ رونے لگا. وہ بے جان، وہ تنا کھجور کا سوکھا تنا حصہ، اور رونے لگا. اور اس کی آواز ایسی آئی جیسے گابن اونٹنی درد میں مبتلا ہو کر چیختی چلاتی ہے. آمنہ کے لال نے اس کے ایسے اوپر ہاتھ رکھا، پھر وہ خاموش ہو گیا. تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ میرے فراق میں اتنی میرا فراق یہ کھجور کا تنا برداشت نہیں کر سکا. یہ رونے لگ گیا کہ ہائے میں شفقت اور رحمت سے معلوم ہو گیا
آپ ادھر چلے گئے، آپ کی یہ نشست میرے سے ہٹ گئی، تو میں نے اس کے سر پہ آپ رکھا اور اسے تسلی دی کہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو یہ مطمئن ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ آپ نے اس میں اپنے پر پہ قدم رکھا تو آپ کی زبان سے نکلا آمین۔ پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ نے تیسرا رکھا، فرمایا آمین۔ پھر آپ کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل سامنے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اللہ اکبر۔ جبرائیل بھی اتنی پیارے الفاظ سے بلاتے تھے۔ فرمایا کیا رائے ہے اس انسان کے بارے میں جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، وہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا آمین، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ آپ بھی سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہم نے آپ کے محبوب کے نام کو سنا اور ہم نے درود و سلام پڑھ دیا، ہم ہلاکت سے بچ گئے۔ اور کیا رائے ہے اس انسان کے بارے میں جس کو بوڑھے والدین ملے دنیا کے اندر، اللہ اکبر، باپ کو دھکے دیتا ہے، ماں کو دھکے دیتا ہے، ماں کو مارتی ہیں، ماں کو دھکے دیتی ہیں، ماں کو بیوقوف سمجھتی ہیں، باپ کو پاگل دیوانہ کہتی ہیں، پرانے زمانے کا سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں آپ جیسا عقل والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر باپ سے وفا کرنا چاہتے ہو تو باپ کے دوستوں سے کبھی تعلق ختم نہ کرنا، کہ تیرے باپ سے وفا ہے، کہ جو دوست تیرے باپ نے چن کے انتخاب کیے ہیں تو ایسے دوست دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتا، ان کے ساتھ وفا کرنا، رابطہ رکھنا۔ فرمایا جو باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت نہ کرے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا ہاں آمین، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ جب ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، اللہ اسے ہلاک کر دے، آمین، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے، کملی والا جس کو رمضان کا مہینہ ملے، وہ روزے رکھ کے، عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، صدقہ کر کے، فطرانہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، عشر دے کے، صبر کر کے رب کو راضی نہ کر سکے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا آمین، اللہ اسے بھی ہلاک کر دے۔ جس کے لیے آمنہ کے لال آمین کہہ دے وہ بچے گا، کون بتائے وہ بچے گا؟ اللہ فرماتے میرے محبوب جس سے آپ راضی ہوں گے میں اسی سے راضی ہوں، جس سے میرا محبوب آپ ناراض ہے میں رب بھی اس سے ناراض۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری اداؤں سے پیار کرتا ہے، میرے طریقوں سے پیار کرتا ہے، میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ پیار کر لیا ہے۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میرے سے محبت کی اس نے یقیناً اپنے رب سے اللہ اسی سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو چاہتا ہے اللہ اسے پیار کرے، اسے چاہیے وہ اللہ کے محبوب کی اتباع کرے۔ محبوب دو جہاں کی اتباع کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا انشاءاللہ۔ اور میں رمضان کا مہینہ بھی ملا، بندہ رب کو راضی نہیں کر سکا۔ عجیب بات ہے کہ رمضان کا اتنی بڑا مہینہ، رب آسمان دنیا پہ خزانے لے کے بیٹھے ہیں، لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں، عطا کرنے کی، رب کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کرسی کی، نہ عرش کی، رب کو کسی جنت کی، کسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔
نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، میری ضرورت ہے، تیری ضرورت ہے، حج کریں گے، زکات دیں گے، عشر دیں گے، صدقہ دیں گے، ہمیں ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک طاہر رہے گا۔ میں کل بھی مجبور تھا، آج بھی مجبور ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحم و کرم کا بنا، جو دو سخا والا بنا، اتنی بڑا سخاوت والا مہینہ ہے۔ آپ تو ایک بندے کو بھی افطاری نہیں کرواتے، ایک بندے کو بھی، کوئی کرا لے، دو بندے کو کرا لے گا، تین کو کرا لے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ کسی بھی روزے دار کو روزہ افطار کروا دے یا سحری کروا دے، ہو سکتا ہے کہ روزہ ہم نے رکھا ہے اس کا ثواب ہمیں نہ مل سکے، کہ ہم نے اس روزے کی قدر نہیں کی، روزے کا احترام نہیں کیا، اور شور کر دیا، واویلا کر دیا، بے صبری دکھا دی، یا زبان کو کنٹرول نہیں کیا، غیبت کر دی، روزہ کیا، یا یہ کہہ دیا بڑا دن پیاس بڑی لگی ہے، روزہ کیا، جب اوقات کھانے کے بدل دیے، بدن میں کمزوری نہیں آنے دی، کئی وجوہات ہیں روزے کے جانے کے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر میری دی کھجور سے کسی نے اپنا روزہ افطار کر لیا، ہو سکتا ہے جس نے روزہ رکھا افطار کیا تیری کھجور سے، اس کا روزہ بھی قبول نہ ہوا ہو، لیکن تجھے کھجور کھلانے کا اتنی ثواب ملے گا کہ جتنی ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ وہ قبول کرنے والا کہتا ہے کہ جو تو نے نیکی کر ڈالی ہے اس کا ثواب تجھے ضرور ملے گا۔ فرمایا سخاوت والا مہینہ اپنا کردار اس مہینے کے اندر اتنی سخاوت فرماتے تھے، اتنی سخاوت فرماتے تھے اس مہینے میں کہ آندھی کی طرح آپ کے ہاتھ ایسے ایسے آپ چلاتے تھے، لٹاتے تھے، حتیٰ کہ قرض اٹھا کے بھی لٹاتے تھے، جیسے آندھی چلتی ہے اور ہر ڈاک کی سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اور پتے اٹھتے پھرتے ہوتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اس مہینے کے اندر میرے دوستو آمنہ کے لال بھی سخی، اور وہ سخیوں سے سب سے بڑی سخی داتا میرے اللہ کیا فرماتی ہیں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہارا نام اہل جہنم کی فہرست سے نکال کر اہل جنت کی فہرست میں ڈال دوں گا، اور میں تمہیں اپنا بندہ اور غلام تسلیم کر لوں گا، اپنے محبوب کا شفقت کا سایہ قیامت کے دن عطا کر دوں گا۔ فرشتے پوچھیں گے ماں جزاء، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھیں ماں جزاء اجیر ان یوفى عملہ، اللہ پوچھتے تم بتاؤ نا رائے دو مشورہ کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، صبر کیا، حوصلہ کیا، میں رب اس کو کیا جزا دوں۔ اللہ آپ اپنے وعدے کو نبھائیں نا، آپ کا وعدہ تھا، اللہ فرماتے ہیں لقد بدلت سیئات حسنات، آج ہم نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، سارے گناہ بھی معاف۔ اس مہینے کے استقبال کے بعد جب پورے 30 دن یا 29 دن جو بھی رمضان کے ملے، اس میں تم نے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، عبادت کی، آخری اشرے میں تجھے لیلۃ القدر کی رات اسی مہینے کی نسبت سے ملی ہے، وہ رات اگر رمضان نہ ہوتا شاید یہ رات بھی نہ ملتی کہ آمنہ کے لال بیٹھے تھے، پہلی امتوں کے تذکرے فرما رہے تھے، 1000 سال، 900 سال، 700 سال، 600 سال، اور ان کی عبادت کے تذکرے، ان کے روزوں کے تذکرے۔ صحابہ نے جب تذکرے سنے تو ٹھنڈا سان ہوا، آپ نے پوچھا خیری؟ صحابہ کے لیے یا رسول نیکی کا حفظ تھا، یا رسول اللہ آپ نے اس زمانے کی باتیں سنائی ہیں اور ان کو بتایا کہ ان کی عمریں اتنی لمبی
اور ان کے روزے 1000 سال کسی کی عمر ہے تو 1000 سال میں اس نے کتنی روزے رکھ لی ہوں گے، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنی نیکیاں کی ہوں گی. تو ہم تو پھر عمر توڑی ہے، ماں بہن 60 اور 60-70 کے درمیان ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ کی امت یا رسول اللہ وہ تو آگے نکل جائیں گے. ابھی آپ کی امت کا نام آیا. رب ذوالجلال نے آواز دی جبرائیل کی، رب جلیل جلدی جاؤ، میرا پیغام لے جاؤ، میرے محبوب تک پہنچاؤ، قرآن کا حصہ بنا دو. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تم گھبراؤ نہیں، تم اطمینان کرو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی امت. جیسے آپ نے معراج والے رب ذوالجلال نے فرمایا اما تريد یا محمد ان تکون آخر النبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا باپ کو آخری نبی بنا دوں؟ اللہ نے محبوب سے پوچھ کے آپ کو آخری نبی بنایا. کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ یا اللہ نے بنا دے آخری نبی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری نبی بنا دی. آپ نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں. جو دین ملا وہ بھی آخری. اچھا میرے محبوب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کو بھی ہم آخری امت بنا دیں؟ آخر الامم. اور میں ہاں میرا اللہ میری امت کو بھی آخری امت بنا دیں. اب یہ امت بھی آخری، نبی بھی آخری، کلام ملا قرآن بھی آخری، کتاب بھی آخری، دین ملا آخری، پیغام ملا آخری، امت ملی آخری. اور یہ جو انسان کو یہ آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا بڑھتی نہیں، دنیا ختم ہو رہی ہے، سمجھ رہی ہے، بس ختم ہو رہی ہے. فرمایا نا کہ لال نے رمضان کا مہینہ آخری اور آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے، تو آپ راتوں میں تلاش کرنا. 21 کی رات میں مل سکتی ہے، 23 کی رات میں، 25 کی رات میں، 27 کی رات میں، 29 کی رات میں. اللہ میرے 5 راتیں جاگا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. کوئی بندہ بھی کہتا ہے کہ 5 راتیں جاگے کچھ بھی نظر نہیں آیا. یہ آپ نے رب کو دیکھا، بس ماننا ہے. آپ نے جنت جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھا، ماننا ہی ہے. آپ نے کسی کو عذاب ہوتا دیکھا ہے؟ لیکن ماننا ہے. قبر میں عذاب دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ماننا ہے. چلو وہ تو آخرت کی باتیں ہیں، دنیا کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کسی کا عقل دیکھا ہے، شعور دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن مانتے ہیں. کسی کا درد آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کہتے درد ہے، تکلیف ہے، ماننا پڑتا ہے. درد ایک چیز ہے جو ماننی پڑتی ہے. یہ سانس ایک چیز ہے، ایک وجود ہے، ماننا پڑتا ہے. نظر نہیں آتا، ہوا کا ایک وجود ہے لیکن ماننا پڑتا ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ لیلۃ القدر کا ایک وجود ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر نظر آ بھی جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے. تمہیں اجر چاہیے یا کچھ تمہیں دیکھنا ہے؟ اگر اجر چاہیے تم راتوں کو جاگے ہو. فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کے مقبول عبادت سے بھی زیادہ ثواب تمہیں مل چکا ہے. اور یقین کرو، جاگو، تلاش کرو. اللہ ہو سکتا ہے یہ رات ہو، وہ کر کے عبادت. اچھا ہو سکتا ہے اس میں نہ ہو، پھر اگلی رات میں بیٹھ جائے. ہو سکتا ہے اس میں نہ ملی ہو، پھر اگلی رات میں بیٹھ جائیں. لیکن یاد رکھو، رمضان کی ایک ایک گھڑی، رمضان کا ایک ایک دن، رمضان کی ایک ایک رات، ایک ایک سال، قیامت آ جائے گی کہ
کہ رمضان جیسے مہینے کی تمہیں ساعتیں نصیب نہیں ہوں گی. تو روزہ نکل گیا. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جمعہ کی اس مسجد کے اندر قیامت آ جائے گی. اس وقت جیسا وقت دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا. یہ عجیب وقت ہے. اللہ کی رحمت متوجہ ہے. جمعہ کا مہینہ, جمعہ کا دن, رمضان کا مہینہ, روزے کی حالت میں ہم سارے رب کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ کیسا ہو سکتا ہے ماں اپنے بچے سے روٹھ جائے. کتنی دیر روٹھ سکتی ہے؟ جب بچہ آ کے ماں کو لگڑ جاتا ہے اور ماں سنگ دے لیتی ہو تو فوراً اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیتی ہے. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک رات میں نے ایک گھر سے رونے کی آواز سنی. ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی اور ڈانٹ رہی تھی اور دھکے دے رہی تھی اور دھکے دے کے نکال دیا اور کہا کہ جا دفع ہو جا, میں تیری ماں نہیں, میرا تیرا رشتہ ختم ہے اور کبھی میرے دروازے پہ نہ آنا, تو میرا نافرمان ہے. اور دھکے دے کے ماں نے بیٹے کو نکال دیا. کتنے یہ میں نے منظر دیکھا اور میں اس بچے کے پیچھے چل پڑا کہ یہ بچہ اب کہاں جائے گا. تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری رات بچہ کبھی اس گلی میں جائے, کبھی اس گلی میں جائے, کبھی اس گلی میں جائے. جب گلی کا سرا ختم ہو دوسری گلی میں گھس جائے, پھر تیسری میں گھس جائے. سردی کی رات ہے, بچہ پوری رات گھومنے کے بعد واپس اپنی ماں کے دروازے پہ مڑ کے آیا اور ماں کے دروازے پہ آ کے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے. وہ ماں کے دروازے پہ آیا, دروازہ بند تھا, وہیں بیٹھ گیا. تھکا ہوا بچہ تھا, سردی کی رات تھی. اس نے سر ماں کے دروازے کی چوکٹ پہ رکھا اور اسے نیند آ گئی. اور ماں جاگی اور آ کے دیکھا, دروازہ کھولا تو اس کا وہ بیٹا جس کو اس نے مار کے دھکے دے کے نکالا تھا وہ اس کے دروازے پہ نیند میں پڑا ہے. تو اس نے بیٹے کو اٹھایا اور جھنجھوڑا اور تھپڑ مارے اور ڈانٹ دی کہ جب میں نے تجھے نکالا تھا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو دوبارہ پلٹ کے کیوں آیا. تو وہ بچہ ماں سے آنکھیں جھکا کے کہتا ہے, ماں جب تو نے مجھے دھکے دے کے نکالا تھا میرے بھی دل میں وسوسے آئے, خیالات آئے, ارادے آئے کہ ٹھیک ہے ماں نے دروازہ بند کیا ہے, دنیا کا دروازہ کھلا ہے, مزدوریاں کروں گا, محنت کروں گا, ملازمت کروں گا, نوکری کروں گا, تجارت کروں گا, محنت کروں گا, پیسہ کماؤں گا, دنیا جہان ہے, پیسہ آئے گا, گھر بنا لوں گا, بیوی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے. میں نکل گیا, پوری رات چکر کاٹتا رہا. ماں پھر میں واپس تیرے دروازے پہ کیوں آیا ہوں, کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ماں میں نے پوری رات سوچا ہے کہ تیرے بغیر مجھے پیسہ بھی مل سکتا ہے, مزدوری بھی مل سکتی ہے, مجھے نوکری بھی مل سکتی ہے, مجھے بیوی بھی مل سکتی ہے, مجھے اولاد بھی مل سکتی ہے. دنیا کی ہر نعمت میں محنت سے حاصل کر سکتا ہوں, لیکن ماں مجھے وہ نعمت جو مجھے پیار تیرے سینے سے ملتا ہے وہ مجھے دنیا کے کسی کونے میں نظر نہیں آیا. میں واپس پلٹ کے تیرے دروازے میں آیا ہوں. جب یہ بات اس نے کی تو روٹھی ماں نے, ناراض ماں نے فوراً اپنا لہجہ بدل دیا اور شفقت کے ساتھ اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا دیا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ماں جو اپنے بیٹے سے ناراض تھی, جس نے دھکے دے کے نکالا, یہ اپنے بیٹے کو اتنی آسانی سے کلیجے سے نہیں لگایا. وہ رب ہے, اس ماں سے بھی نہیں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس نے کبھی اپنے بندے کو نافرمانی کی وجہ سے دھکے دے کے اپنے گھر سے نہیں نکلوایا, بلکہ اپنے گھر سے آنے دیتا ہے اور رحمت کے لیے اسے بیٹھنے دیتا ہے. تو میرے دوستو, رحمت کا دروازہ کھلا پڑا ہے. جاؤ دنیا کے دھکے کھا لو, ایک نہ ایک دن مولا کے در پہ آنا پڑے گا, ایک دن رب کے دروازے پہ آنا پڑے گا. یہی دروازہ ہے, سکون یہیں سے ملے گا, اطمینان یہیں سے ملے گا, قرار یہیں سے ملے گا اور چین یہیں سے ملے گا.
رزق یہیں سے ملے گا اور تجھے صحت یہیں سے ملے گی، بیماریاں یہیں سے دور ہوں گی، غم یہیں سے غلط ہوں گے، تیرے سارے مسائل کا حل ایک ہی دروازے میں ہوتا ہے، وہ میرے مولا کا دروازہ ہے جو رمضان کے اندر ہر امیر غریب کے لیے کھول دیا ہے، ہر مرد عورت کے لیے کھول دیا ہے، بچے بوڑھے کے لیے کھلا ہے، عربی اجمی کے لیے کھلا ہے، اور نیکوکار کے لیے کھلا ہے، اور جاؤ گناہگاروں کے لیے کھلا ہے، خطاکاروں کے لیے کھلا ہے، عصیاں والوں کے لیے کھلا ہے۔ بھئی جب تم نے نیکی کر دی تو گناہگار نہیں رہا، تیرا نام گناہگاروں کی لسٹ سے خارج ہو چکا ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، روزہ ساری نیکیوں کی بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے۔ البتہ نماز روزے سے بڑی عبادت ہے۔ روزہ کوئی مریض ذہن نہیں رکھ سکتا، وہ کسی کو روزہ رکھوا دے، روزے کا کفارہ دے دے۔ اب کفارہ کیا ہے روزے کا؟ ایک فطرانہ، جو روزے کا ایک فطرانہ ہے وہ روزے کا کفارہ ہے۔ صبح شام کا کھانا آپ کسی 120 روپیہ جو کسی کو یعنی دے دے، غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو، اور روزے کا اس سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ مریض ہے، عورت حائض ہے یعنی نفاس میں ہے، تو اس کا روزے کا کفارہ نہیں ہے، یہ رکھنے کی اس کی مرضی ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو نماز اس کو معاف ہوتی ہے، اور روزہ بڑی نعمت ہے، روزے کا اہتمام کرے گا نہیں کرے گا؟ رب کو بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے، رمضان کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ جو 10 روزے گزر گئے، میرے خیال میں آج 9واں روزہ ہے، 10واں ہے، 10 روزے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا کیا ہے پتہ کیوں چلے؟ چاہے گرمی بھی ہو پھر بھی رکھنے ہیں۔ اچھا نہیں کرنا مگر جیسے کسی نے پوچھا آپ کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا حبی الیہ من الدنیا ثلاث، میں علی اللہ کی دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند کرتا ہوں۔ فرمایا خدمت الضیف، مہمان کی خدمت کرو۔ فرمایا والضرب بالسیف، تلوار سے جہاد کرو۔ والصوم بالسیف، بڑے دنوں گرمی کے رمضان کے میں علی اس میں روزے دار بن کے رہوں، مجھے بڑا پسند ہے۔ بڑے دن کے تمنا کی ہے۔ آپ کہتے ہیں گرمی بڑھ گئی روزہ کیسے رکھیں گے؟ نہیں، گرمی کا سردی کا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھوٹا دن ہو تب بھی روزہ رکھنا ہے، بڑا نماز بھی معاف ہوئی ہے چھوٹے دن میں، نمازیں گھٹی ہیں نہیں، چھوٹا دن ہو یا بڑا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں 21 گھنٹے کا دن ہے وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرانس میں چلے جائیں، ادھر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، ادھر سحری کا اعلان ہو جاتا ہے، ادھر تراویح ختم، ادھر سحری شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی رات دن بڑا، لیکن یاد رکھو دن کی بڑے چھوٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اجر ثواب اتنی ملنا ہے جتنی تمہیں چھوٹے دن کا روزہ رکھا یا بڑے کا رکھا، ثواب ملنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو روزے کا اہتمام کرو۔ جس نے آج تک روزہ نہیں رکھا وہ کل سے عزم کرے کہ میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ کیا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے؟ مجھے بتاؤ چنی گوٹ میں آج تک روزے کی وجہ سے مرا ہے؟ کوئی نہیں مرا روزے کی حالت میں۔ ہاں البتہ کچھ لوگ روزے کی حالت میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جام شہادت روزے کی حالت میں امام علی مقام شہید کربلا روزے کی حالت میں تھے۔ 10 محرم کا روزہ تھا، نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 10 محرم کا روزہ بھی اور 11 کا یا 9 کا ساتھ ملا کے 2 روزے رکھیں گے۔ آپ نے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کیا، نانا کے دین کے وارث بنے اور وہ علم بلند کیا، اور روزے کی حالت میں یہ بھی دیکھا کہ آج زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، آج روزہ نہیں رکھتا ہوں، آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس دن بھی روزے کے ساتھ سحری دنیا میں تھی اور افطاری آمنہ کے لال کے ساتھ تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کو خنجر لگا، حملہ کیا گیا تو ان کے قریب پانی لایا گیا،
کہ پانی کا ڈھونڈ بھی ہے، انہیں فرمایا ہٹا دو پانی، انہیں کہا نہیں جان بچ جائے گی۔ حکیم طویل کہتے ہیں ہم علاج کریں گے، اب پانی پینے والی کریں جلدی سے۔ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا تم مجھے پانی پلانا چاہتے ہو، میں نے روزہ رکھا تھا، مجھے رات رمضان کے علاج کی، محبوب خدا کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان پسند کرتے ہو کل کا روزہ ہماری مجلس میں آ کر افطار کرو، میں آمنہ کے لال کو وعدہ دے چکا ہوں، آج میری افطار ہوگی تو جنت میں ہوگی۔ میرے دوستو خوش نصیب ہو جس نے روزہ رکھا ہے، مبارکباد کے لائق ہیں جو رمضان کی قدردانی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں رمضان کا۔ تم قدردان ہو، تم عظیم لوگ ہو، رمضان کا احترام کرنے والے، اور بڑے بد نصیب ہیں جو رمضان کو پیٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ آج کے بعد روزہ رکھیں، بیماری کوئی عذر نہیں ہے، بڑے بڑے بیمار دیکھے جا چکے ہیں، لیکن مرد موت سے کوئی بڑا مرد نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو اس رمضان کا اہتمام باقی 20 دنوں میں خوب کرے اور اس کا اہتمام کرے اور اس کی قدر کرے۔ اللہ پاک کی گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رمضان کا اور اگلا رمضان بھی دوبارہ اور پچھلے رمضان کا جو ہم سے خطائیں ہوئی اللہ ساری معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری فرمائے، اور خاص کر جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، وہ نہایت ہی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ 20 رکعت تراویح مسجد میں پڑھتے ہیں اور اپنے قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب ذرا اطمینان سے قرآن پڑھو، مجھے ایک ایک حرف قرآن کا سننا ہے، مجھے ایک ایک لفظ کا مزہ آتا ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، جن کو میں نے اس کے لیے روزہ رکھا تھا آج میں اس کے لیے اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں، میں اس کے آگے سجدہ دینا چاہتا ہوں۔ نہ نماز کے سجدوں میں جلدی کرو، نہ رکعتوں میں تسریع جلدی کرو، نہ تلاوت میں جلدی کرو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹہ ہم نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی تراویح پڑھی ہے۔ قسم رب کی جب تراویح ختم ہوتی ہے میں نے عربیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ اتنی جلدی تراویح ختم ہو گئی، قرآن کا مزہ بھی نشہ اترا ہی نہیں تھا، قرآن کا نشہ ہے۔ اللہ قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن اللہ قرآن اور رمضان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔